بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک انتہائی ضعیف اور شدید بیمار عورت تھی۔ وہ قریب المرگ تھی کہ اس کے بیٹے اسے ہسپتال لے آئے۔ ماں کا علاج چل رہا تھا اور سارے بیٹے کھڑے سوچ رہے تھے کہ ٹھیک ہونے کے بعد اماں کس کے گھر جائیں گی۔ تینوں بیٹوں اور دونوں بیٹیوں کے چہرے پر ایک ہی سوال تھا۔ وہ سب کے سب گزشتہ 1 گھنٹے سے ہسپتال کے برابر میں ٹہل ٹہل کر اس سوال کا جواب سوچ رہے تھے۔ میرا خیال ہے آصف بھائی سب سے بڑے ہیں، ان کا فرض ہے کہ اماں کو اپنے گھر لے جائیں۔ سائمہ نے بڑی دیر کے بعد اٹکتے ہوئے کہا۔ اصغر نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو مسلسل تسبیح کے دانے رول رہی تھی اور اب ماں کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اصغر نے کہا، میں اپنے فرض سے انکار نہیں کرتا، لیکن تم سب جانتے ہو کہ میری بیوی رات سروس کرتی ہے اور اماں کے لیے اب فل ٹائم عورت کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے تم گھر رہتی ہو تو اماں کی دیکھ بھال اچھی طرح کر لو گی۔ خرچہ کی فکر نہ کرنا، میں دے دوں گا۔ اصغر نے خرچے پر زور دے کر کہا۔ سائمہ نے جواب دیا، میری تو بڑی خواہش ہے کہ اماں کی خدمت کروں، مگر آپ تو جانتے ہو کہ میرے سسرال والے کس طرح کے ہیں، اور میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے بھائیوں کو کوئی برا کہے۔ پھر کچھ لمحوں کے لیے پھر سکون چھا گیا۔ میرا خیال ہے ظفر بھائی کے پاس اماں زیادہ آرام سے رہ سکتی ہیں، سائرہ نے کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ اصغر نے فوراً چھوٹی بہن سائرہ کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ظفر اور اس کی بیوی نے آنکھوں میں ایک دوسرے سے کچھ کہا اور پھر بولے، اصل میں اماں کا کبھی بھی میرے گھر میں دل نہیں لگا، وہ تو ہمارے گھر 2 دن سے زیادہ رہتے ہی نہیں ہیں۔ سائرہ نے شوہر کے کچھ کہنے سے قبل ہی صفائی پیش کر دی۔ بیماری میں تو انسان تنہائی سے گھبراتا ہے، پھر اب کیا ہوگا؟ میری تو مجبوری ہے، میری آمدنی بھی کم ہے، پھر میرے گھر میں تو بالکل جگہ نہیں۔ اصغر نے کہا، پھر اماں کس کے گھر جائیں گی؟ سب مجبور تھے اور سوچوں میں گم کھڑے تھے۔ آپ سب پارٹ نمبر 2 کی مریضہ کے رشتہ دار ہیں؟ ان سب نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ جی جی، آپ کو وارڈ میں ڈاکٹر بلا رہے ہیں۔ خدا خیر کرے۔ وہ سب تیزی سے وارڈ میں داخل ہوئے۔ آئی ایم سوری، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہیں، ڈاکٹر نے اصغر کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سب کے چہروں پر ظاہری غم کے ساتھ ساتھ ایک کمینی سی مسرت کا عکس بھی تھا، اور یہی سچائی ہے ہمارے معاشرے کی کہ 10 بچوں کو پالنے والے تنہا والدین کو 10 بچے تنہا نہیں پال سکتے، اور بہت سی مائیں بڑھاپے میں اپنی زندگی کے آخری لمحات سڑکوں پر روزی کرتے گزار دیتی ہیں۔ ناظرین، والدین دن رات محنت مزدوری کر کے اور اپنی خواہشات کی قربانی دے کر اپنی اولاد کے لیے سب کچھ جمع کرتے ہیں، اس لیے اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کو کبھی بھی دکھ نہ دے اور ان کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے جب وہ اپنی اولاد کے محتاج ہو جائیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ اپنی والدین کو بوجھ سمجھ کر انہیں بڑھاپے میں گھر سے نکالتے ہیں یا اولڈ ہاؤس بھیج دیتے ہیں، ان کی اولاد بھی ان کو بڑھاپے میں چھوڑ جاتی ہے۔